نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے نہ آج ہم ہیں, نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے نہ آج ہم ہیں, نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے, ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے, اتنا ہی فوج میں ہے. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے, فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے, اور فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں, تمہارے دانت توڑ دیں گے. سمجھ رہے ہو, تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ, ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا ہماری طرف سے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے, بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے, صحیح ہے نا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے, میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں, اس دباؤ کو کہ ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ راہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی ہے. یہ مت کرو آپ, اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا, سوری جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے آپ کو؟ معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے, تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے. سنتاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں. پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی؟ اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا, پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو, انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے, کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے, پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا, انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں, جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا
وہ اسلام دشمن طاقتیں بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر آپ, یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے. اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی, انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے, جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں اس کو, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو, کوئی برا ہو تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا, آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو, آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کاروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے, جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے, ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے, ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف, یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ, آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے, سیاست دانوں سے بھی ہوں گے, لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا, پاکستان دشمنوں کا آئے گا, وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی, کنٹری کی بات آئے گی, تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو, آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے, مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو, کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے, سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ, تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے, لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو, تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو, ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
इतना ज्यादा मीडिया पे बकवास, नेगेटिविटी, हद होती है यार। सियासी हालात हमेशा से उखाड़ पिछाड़ होती है। भुट्टो को नहीं फांसी दी गई थी क्या? क्या वो लीगल काम हुआ था? मार्शल लॉ लग गया था, क्या वो लीगल काम था? कुछ लीगल होता है, कुछ इलीगल होता है, सब कुछ हमेशा से होता आ रहा है, कोई पहली दफा नहीं हुआ ये। लेकिन जब मुल्क की बात आती थी तो पूरी कौम एक झंडे के तहत जमा हो जाती थी। अब जो हालात चल रहे हैं, अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है ये। पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी। इस्लाम के नाम पे तोड़ो, चाहे आजादी के नाम पे तोड़ो। पाकिस्तान की मिसाल उस फल की है कि आप दरख्त का फल काट रहे हो, नीचे टोकरा आपका दुश्मन लेके खड़ा हुआ है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहां आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। और फिर बैनुल अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी यहां पे। वो ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। तुम्हारे सारे वसाइल और ज़खायर पर गैरों का तुम बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। तो होश के नाखुन लो, किसी सियासतदान की मोहब्बत या नफरत में पागल मत हो जाओ। समझ रहे हो? जैसे कुछ लोगों को इस्लाम से नफरत होती है तो मौलवियों के खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते हैं। वो उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे। वो डायरेक्ट इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते, तो हदफ किसको बनाते हैं? उलमा को। हम जवाब में क्या कहते हैं? भाई उलमा में अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन आपने इस्लाम के खिलाफ ठरक निकालनी है तो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं सकते। आप किसको बोल रहे हो? उलमा को। तो आपको पाकिस्तान से नफरत है, आप पाकिस्तान से नफरत डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते। मुल्क में आप कभी फौज, पूरी फौज को तलाक बुरा कहना शुरू कर देते हो। फौजी जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, रोजाना लाशें आ रही हैं, और टिकटॉक पे आप देखो उन लाशों पे डांस हो रहे हैं कि इस फौज के साथ यही होना चाहिए। यार इन रंगरूटों का क्या कसूर है बेचारे जो जाने दे रहे हैं? इनको तो हौसला दो कि तुम हमारे हीरो हो भाई, अभी बॉर्डर की तुम हिफाजत कर रहे हो, तुम हमारे हीरो, इनको तो हौसला दो आप। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो है ना, थोड़ा बहुत एहतजाज हर जगह होता है, लेकिन अभी ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है इन सब चीजों को कैश करा रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुल्क दोस्त है। कोई कौम परस्ती के नारे में मत आओ इस वक्त। कोई इस्लाम का लेबल लगा के मुल्क में धमाके कर रहा है, उसकी बातों से मुतासिर मत हो इस वक्त। तो जहां बात आएगी रॉ की, मोदी की, हम इंडिया के दुश्मन कभी भी नहीं है। मेरे आधे रिश्तेदार आज भी इंडिया में हैं। हमारे लिसनर जितने इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। मैं जब हज उम्रा करने जाता हूं, इंडियन ज्यादा मिल रहे होते हैं। पाकिस्तानी उनसे टाइम लेके आ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब से मिलना है। टाइम किससे ले रहे होते हैं? इंडियन से। वो कहते हैं यार आपने कैप्चर किया हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं आपस में। वहां के लोगों से भी, हिंदुओं से भी हम मिले हैं। किसी को ना पाकिस्तान से नफरत है, ना किसी पाकिस्तानी को इंडिया से नफरत है। ये एक सियासी जमात है जिसको मोदी कहा जाता है, जो इसराइल की एजेंट है। वो इंडिया में कत्ल करा रहे हैं। 2011 में कितने अच्छे हालात थे इंडिया पाकिस्तान के, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तिजारत थी, क्योंकि मोदी की हुकूमत नहीं थी उस वक्त। वो भी इंडिया था, वो भी पाकिस्तान था। आज जब से उनकी हुकूमत, मोदी की हुकूमत आई है, इसराइल का एजेंट है भाई। ये मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है सारी दुनिया। अहमदाबाद में फसादात किसने कराए थे? आज जाके देख लो, वो वीडियोस पड़ी होंगी। अहमद, माँ बाप की लाशें पड़ी हुई, एक छोटा मासूम बच्चा फुटपाथ पे लेटा हुआ, बैठा हुआ हसरत से अपने माँ बाप की लाशों को देख रहा है। ये जुल्म किसने करवाया था? तो मोदी ने करवाया था। तो आज हमारे यहां कुछ लोग मोदी का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। ना हम पहले इंडिया के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना हम पहले इंडिया की आवाम के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना इंडिया के लोग पाकिस्तान के दुश्मन है। ये एक खास एक गवर्नमेंट है जो आखिरी सांसें ले रही है, इंशाल्लाह मरेगी। ये उन्हीं के लोगों के हाथों मरेगी। उसने ये फसादात करवाए हैं खुद अपने मुल्क में। उसने ये पाकिस्तान कभी सयाहों पे हमला, और पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने पंगों से हटा के बाहर पंगे लेना शुरू कर दे। वो हमारे अपने मुल्क के हालात देखो, फौज यहां इन्वॉल्व हुई है, यहां से इतनी बगावतें और एंटी स्टेट एलिमेंट्स इतने हैं, इस पोजीशन में नहीं है। उनको बहाना चाहिए कुछ करने के लिए, तो इल्जामात पाकिस्तान पे डालना शुरू कर दिए, और अब जंग की बातें हो रही हैं। तो हम किसका साथ देंगे भाई? हमारी फौज अच्छी हो बुरी हो भाई, हमारे घर का मसला है। मैं नहीं कह रहा कि दूध की धुली हुई फौज है। इनमें एक जो करप्शन है वो सबको पता है, जो करप्ट लोग इसमें आए हैं गए हैं सबको पता है। लेकिन भाई हम स्टेट पे कोई समझौता नहीं। अच्छे भी हैं इसमें, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। हम फौजी अफसरों से भी मिलते हैं, सियासतदानों से भी मिलते हैं। इनमें हर तरह के लोग हैं। मौलवियों में हर तरह के हैं, सियासतदानों में हर तरह के हैं, फौजियों में भी हर तरह। यहीं से तो ये बाहर से थोड़ी उतरते हैं। यहीं के लोग ISS भी करके पास होते हैं। जो जितना करप्शन का रेशो पब्लिक में उतना ही का है, उतना ही फौज में। जितना ईमानदारी का रेशो पब्लिक में उतना ही किस में है? फौज में भी है। तो सब यहीं से जा रहा है माल। तो अब यह है कि भाई जब स्टेट की बात आएगी तो अभी इस वक्त जो है ना, कोई ऐसा काम ना करो जो मोदी को खुश करे। और फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताओ मोदी को कि भाई इस मौके पर हम किसके साथ हैं। तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, समझ रहे हो? तुम्हारे दांत तोड़ देंगे अगर पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। और फौज का मोराल बढ़ाओ इस मौके पे, डीमोटिवेट मत करो इस मौके। फौजी जवान हमारा पीछे
جذبہ ہوگا ہماری طرف سے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے, بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمیں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے, صحیح ہے نا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے, میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں, اس دباؤ کو کہ ہم خلاف نہیں ہے, لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ راہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی ہے. یہ مت کرو آپ, اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا, سوری جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنی جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفینس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بھوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لنگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا ایک فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے اربوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا. پھر ہوا کے غبارے ہیں, اسرائیل ایک ایک کو پھس پھس کرنا شروع کرے گا نوکے مار مار کے.